اجماع میں تو امت کی میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے، لیکن موجودہ دور میں تو امت کی اکثریت گمراہ ہے، تو اس میں اجماع کا فیصلہ کیسے ہوگا، کس بنیاد پہ؟ دین کا ایک ایسا حصہ ہے کہ امت کافر ہو کر بھی اس کو گواہی دیتی رہے گی، وہ متواترات ہیں، وہ نہیں خراب ہوتے۔ یعنی نماز کیا ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی نہیں ہے، یہ امت گمراہی کے زمانے میں بھی بتا رہی ہے، اس کے اوپر آج بھی اجماع ہے۔ گمراہی کن چیزوں میں ہے ان کو آپ چھوڑ دیجئے، اس میں قرآن و سنت فیصلہ کن ہوتے ہیں، تو اس میں تو ہمارے پاس دو معیار ہیں، اور جو امت کا اجماع ہے وہ ہوتا ہی ان چیزوں میں ہے جو نبی کریم، یہ یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام اوزاعی، امام مالک، یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ آدمی حیرت ہوتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا شخصیتیں تھیں۔ وہ اپنے گرد لوگوں کو مجتمع نہیں کر سکے، نہ امت ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ جمع ہوئی، نہ امام مالک رحمہ اللہ پہ جمع ہوئی، نہ امام شافعی رحمہ اللہ پہ جمع ہوئی، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کے رسول کی ہستی ہے کہ پوری امت ان پر مجتمع ہو جاتی ہے جب وہاں سے چیز آتی ہے۔ تو آج بھی امت جہاں پر مجتمع ہوگی وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا چیز ہوگی۔ حیرت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر جمع کر دیا، اس کے بعد خبر واحد سے آنے والی احادیث بھی جمع نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے امام بخاری لے کر آئے ہیں تو امت تو نہیں لے کر آئی۔